دن کو 11 سال تک یوم جمہوریہ کے طور پر منایا۔ 1948 سے لے کر 1958 تک یہ یوم جمہوریہ تھا۔ جیسے انڈیا میں 26 جنوری یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے، پاکستان میں یہ 23 مارچ کا دن 1958 تک یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا رہا ہے۔ پھر ماشاءاللہ وہ آگے وردی والے، ہماری سرحدوں کے محافظ۔ 1958 میں آپ کو یاد ہے کہ اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگا، تو 1959 کا جب 23 مارچ آیا تو پوچھا گیا کہ اب ملک میں جمہوریت تو نہیں ہے، اب اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منائیں یا نہ منائیں۔ تو وہ جو بڑے بڑے کمروں میں 6 اے سی لگا کے اور 10 جو ہے وہ اپنے ملازم رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، آج کے بعد ہم اس کو یوم پاکستان کے طور پر منائیں گے۔ تو 1959 سے لے کر آج تک یہ دن یوم جمہوریہ کی بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بات پاکستان کی تاریخ ہے، حقائق ہے، ان کو ہم نہ چھپا سکتے ہیں، نہ ان بچوں کو منتقل کرنے سے ہمیں رکنا چاہیے۔ These are the bitter realities we should convey to our coming generation۔ بتانا چاہیے۔ اگلی بات، پاکستان کے حوالے سے مختلف پرسپشن ہے کہ پاکستان کس نے بنایا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ پاکستان کو ہندوؤں نے بنایا۔ میں آپ سے 2-4 منٹ لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے کہ سارے دوست بڑے مصروف ہیں۔ ایک سوچ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں نے بنایا، اور اس سوچ کو تقویت ملتی ہے 1937 میں جو ہندوستان کے پہلے انتخابات ہوئے صوبائی اسمبلیوں کے۔ اس وقت ہندوستان کے 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں کانگریس نے اپنی حکومتیں بنائی، صوبائی حکومتیں۔ بنگال کے اندر وہ جو تھے ہمارے 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کرنے والے، اے کے فضل الحق، ان کو اے کے فضل الحق کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام تھا عبد القسیم فضل الحق، ان کا نام تھا۔ ان کی اس وقت پارٹی تھی پرجا کشپ پارٹی۔ اس پارٹی نے بنگال میں حکومت بنائی۔ پنجاب کے اندر سرفراز حسین کی پارٹی جو یونینسٹ پارٹی تھی، اس نے حکومت بنائی، اور ممبئی کے اندر کانگریس نے دوسری پارٹیوں سے مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی۔ تقریباً 9 صوبوں میں اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، اور ان 9 صوبوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، اس وقت مسلم لیڈرشپ کو سوچنا پڑا کہ ہم ان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ بنیاد بن رہی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اگر 3 واقعات نہ ہوئے ہوتے تو پاکستان کا بھی نہ بنتا۔ ایک واقعہ علی گڑھ تحریک کا ہے، جس نے ہندوستان کی مسلم لیڈرشپ مہیا کی۔ دوسرا 1937 کی کانگریسی وزارتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے کہ مسلم لیڈرشپ کے سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور تیسرا سیکنڈ ورلڈ وار، جس نے انگریزوں کو مجبور کیا کہ وہ ہندوستان چھوڑ دیں اور وہ واپس چل دیں۔ یہ 3 واقعات ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کریشن آف پاکستان کے پیچھے۔ باہر کانگریس نے جن 9 صوبوں میں حکومت بنائی، مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے کہ گئے کہ قربانی کے اوپر پتہ نہیں کتنے مسلمان قربان کر دیے جاتے تھے، اور شدی اور ستھر اور یہ اتنی تحریکیں چلائی انہوں نے کہ جو لوگ ہندوازم سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ وہ واپس اپنے مذہب میں چلے، ادروائز they were killed, they were slaughtered، ان کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک ودیا مندر سکیم چلائی، جس کے اندر انہوں نے مندروں کے اندر سکول بنائے۔ یہ کانگریسی وزارتوں کے دور میں مندروں کے اندر سکول بنائے، اور مسلمان بچوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ہندو مورتی کے آگے وہ بھی ایسے ہی پرنام کریں جیسے ہندو بچے کرتے تھے۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہیں جس کے اوپر بہت ساری رپورٹ بھی، شریف رپورٹ آئی ہے اور مختلف رپورٹس آئی ہیں۔ ان واقعات نے پاکستان بنانے کی بنیاد رکھی۔ ہندوؤں کی نفرت کی وجہ سے ہندوستان کی مسلم لیڈرشپ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، اور پھر اس کی اگلی صورت یہ آئی کہ
کی مسلم لیڈرشپ نے قرارداد پاکستان کی صورت میں لاہور میں ایک قرارداد پیش کی، اور جسٹ آفٹر 7 ایئرز، صرف 7 سال کی جدوجہد کے بعد الحمدللہ ہمیں پاکستان میں۔ دوسرا پرسپشن یہ ہے کہ پاکستان انگریزوں نے بنایا۔ اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ ہندوستان پوری دنیا کی واحد ریچسٹ سٹیٹ تھی۔ اس کے وسائل، اس کی زرخیز زمینیں، اس کی معدنیات اور اس کے خصوصاً کاریگر جو کپڑا ہاتھ سے بناتے تھے، وہ اتنا نفیس کپڑا بناتے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا کے اندر انڈیا کا، ہندوستان کا کپڑا ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا، حتیٰ کہ انگریزوں نے ہندوستان کے ان کاریگروں کی انگلیاں تک کٹوا دی کہ ان کے کپڑے کی جو برٹن میں تیار ہوتا تھا اس کی مانگی نہیں۔ تو یہ دیٹ واز دی ریچسٹ اسٹیٹ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کی پاپولیشن جو تھی وہ تقریباً 6 بر اعظم میں ایک بر اعظم کی آبادی سے صرف ہندوستان کی آبادی زیادہ۔ اور انگریز جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر پورے کا پورا ہندوستان ہم چھوڑ کے چلے گئے then that will become a challenge for the hegemony of the superpowers۔ یہ سپر پاورز کی جو hegemony ہے اس کے لیے یہ چیلنج بن جائے گا۔ سو انہوں نے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے تقسیم کیا جائے کہ یہ ہمارے سامنے کل کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اگر یہ متحدہ ہندوستان ہوگا تو یہ پوری دنیا کی سپر پاورز کو آنکھیں دکھائے گا، اس کی زرعی زمینیں، اس کی صنعتی اور جو باقی وسائل ہیں، اس کے معدنی وسائل، اس کی پاپولیشن، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا۔ تیسری سوچ یہ ہے کہ اس کو جگیردار میں بنائے۔ کانگریس کی لیڈرشپ نے 1939 میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم جاگیریں واپس لیں گے، جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم جاگیریں واپس لیں گے۔ میں ایک بات واضح کر دوں خصوصاً بچوں کے لیے، بیٹا زمیندار اور جاگیردار میں فرق ہوتا ہے۔ زمیندار ہم اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں، نسل در نسل ان کی خاندانی باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، اور جاگیردار وہ ہوتا ہے جس کو انگریزوں نے زمینیں دی ہوئی۔ اور ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، آپ دوستوں سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے گدی نشین بیٹھے ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اندر، یہ سارے کے سارے جاگیردار ہیں، ان کے پاس انگریزوں کی دی ہوئی جاگیریں ہیں، ان کی اپنی زمینیں نہیں ہیں۔ ہاں جھنگ کے جو سیال ہیں، یہ چونکہ جھنگ کے مالک تھے، ان کی اپنی زمینیں تھی، یہ ذمہ دار لوگ۔ تو کانگریس نے اس وقت اعلان کر دیا تھا کہ آزادی کے بعد ہم جاگیریں واپس لے لیں گے۔ تو اس وقت جاگیرداروں نے سوچا کہ اگر یہ متحدہ ہندوستان بن گیا اور ڈومینیٹ کرتی ہے ہندو لیڈرشپ، اور اگر ان کی حکومت بنی تو ہم سے تو جاگیریں چھن جائیں، ہمارے پاس کیا رہ جائے؟ تو کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ان ہندوؤں سے ہم الگ ہو جائیں تاکہ ہماری جو پاور ہے وہ بھی سسٹین کرے، اور ہم جو پاکستان بنے گا، جو آنے والی حکومت بنے گی، وہ اس کے اوپر ہمارا تو۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی، اس کے بعد اور اس وقت بھی ہندوستان کے نوابوں نے یہ مسلم لیگ بنائی تھی، اور اس کے بعد بھی سارے کے سارے نوابین اس کے اندر شامل تھے۔ کیا حضرت محمد علی جناب بات میں تشریف لائے نا اس کے بعد۔ ایک سوچ یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کی مسلم اکثریتی آبادی نے بنایا، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ ان لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، اور ان لوگوں نے پورے شعور کے ساتھ یہ پاکستان بنایا تھا۔ ان کو شعور تھا کہ ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوگی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد ہم کلمے کے اوپر رکھ رہے ہیں، اور یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اور اس کے سارے وسائل اس علاقے کے سارے لوگوں کے ہوں گے، کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے وسائل پیدا کرنے والا، سارے کے سارے وسائل اللہ نے پیدا کیے، اور ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے، لہذا
جتنا ایک جاگیردار کا ان وسائل کے اوپر حق ہے، جتنا ایک انڈسٹریلسٹ کا اس کے وسائل پر حق ہے، جتنا ایک نواب کا اس کے وسائل پر حق ہے، اتنا حق میرا بھی ہے۔ اور جب پاکستان بنے گا کلمے کی بنیاد پر بنے گا، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہوگا، لہذا اللہ کے دیے ہوئے سارے کے سارے وسائل بھی ہم میں برابر تقسیم ہوں گے۔ ایک سوچ یہ تھی عوام کہ سارے کے سارے وسائل کے اوپر سب لوگوں کا برابر ہے۔ اگلی بات ان کی سوچ یہ بھی تھی کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اسلام تو سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے، ہم سب کو سماجی انصاف ملے گا، معاشرے کے اندر ہم سب لوگ برابر ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو بڑا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، باقی سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، لہذا مجھے بھی اتنے ہی حقوق ملیں گے جتنے ایک پولیٹیشین کو ملیں گے، جتنے ایک سرمایہ دار کو ملیں گے، جتنے ایک جاگیردار کو ملیں گے، جتنے ایک زمیندار کو ملیں گے۔ میں بھی برابر کیا ایک شہری ہوں گا ان کے، اور مجھے وہ سارے کے سارے حقوق ملیں گے۔ اگر میں متحدہ ہندوستان میں رہ گیا تو وہاں تو ہندوؤں کے ہاں ذات پات کا نظام ہے، ایک طرف برہمن ہے ان کی طرف دیکھنے پر آنکھیں نکالی جاتی ہیں، ایک طرف برہمن ہے جن کے اوپر صرف ان لوگوں کا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوؤں کے ہاں تعلیم حاصل کرنے کا حق صرف برہمنوں کو ہے، باقی کسی قوم کو تعلیم حاصل کرنے کا اس وقت حق بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اس وقت کی مسلمان لیڈرشپ جو تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم پاکستان بنائیں گے تو ہمیں سماجی حقوق ملیں گے اور برابری کے حقوق ملیں گے، ہم تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان جب بن جائے گا تو اس کے سارے وسائل سارے کے سارے پاکستانی میں برابر تقسیم ہوں۔ تو یہ ان کی سوچ تھی، اس لیے وہ پاکستان بنایا تھا۔ یہ 30 لاکھ لوگوں کی انسانی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت ان مقاصد کے لیے۔ یہ 4 پرسپشن ہے پاکستان کیسے بنا، لیکن اب کچھ طرف ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب، ہندوؤں نے اپنے رویے سے پاکستان بنوایا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب، ہندوستان کے سارے وسائل ان کے پاس رہے۔ جاگیردار نے پاکستان بنایا، ساری جاگیریں ان کے پاس موجود ہیں، پورے پاکستان پر محروم کر رہے ہیں۔ لیکن جس عوام نے لاکھوں لوگوں کی شہادتیں پیش کی، اپنا گھر بار لٹایا، عزتیں پامال ہوئی، ان لوگوں کو کیا ہے؟ آج 23 مارچ کا دن یہ سوچنے کا دن ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد جس بات پر رکھی گئی تھی، کیا ہم وہ مقصد اچیو کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے؟ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وسائل کے اوپر انہی لوگوں کا قبضہ ہے جو پارٹیشن سے پہلے جن لوگوں کا قبضہ تھا۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ سماجی انصاف ہمیں اب تک نہیں ملا، کہ ایک مخصوص کلاس ہے وہ عدالت میں پیش ہونا ہو، وہ جس پارٹی سے ہو، ایک مخصوص کلاس ہے، عدالتیں چل کے ان کے پاس آتی ہیں، خدا نہ خاستہ میرے اوپر، میرے بچے کے اوپر، میرے بھائی کے اوپر، میری کلاس کے کسی بندے کے اوپر مقدمہ ہو جائے تو اس کے گھر کے سارے جانور تک ہانپ کے لے لیے جاتے ہیں۔ یہ سماجی انصاف نہ چاہتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن مقاصد کو، جن نظریات کی بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا تھا، وہ ہم حاصل کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے۔ دس از دی کوسچن آف دی ڈے۔ آپ کے سامنے میں یہ ایک بات رکھا، ہم سارے کے سارے خصوصاً اساتذہ کرام سے میری گزارش ہوگی کہ ہم پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، ان فرقوں سے ہم نکلے اور اس پاکستان کے بارے میں سوچیں جو اصلی پاکستان ہے۔ ایک بات میں یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز اپنی بنیاد میں کھڑی ہوتی ہے، حالات اور طوفانوں کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایک درخت اپنی جڑوں پر کھڑا رہے گا تو وہ آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے گا، لیکن اگر وہ چیز اپنی بنیاد پر ہی ہو، ایک درخت کو آپ جڑوں سے اکھاڑ کے چاہے جتنے اس کو ادھر ادھر سے ستون لگا دے، وہ بن سکتا ہی نہیں، وہ زندہ رہ سکتا ہی نہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے، جن نظریات کی بنیاد پر پاکستان بنایا تھا، نہ وہ نظریہ اور نہ وہ مقاصد ہم حاصل کر سکتے۔ 23 مارچ کا دن ہمیں بہرحال اپنے ان مقاصد کو یاد کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم نے یہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا تھا وہ ہم حاصل کیوں نہ کر سکے۔ اللہ پاک آپ سب کے حال کرے فرمائے۔
میں گزارش کروں گا جناب صدر محمد رمضان صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے